بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کے عظیم فاتح کی تاریخی داستان، مصنف اسلم راہی MA، ایپیسوڈ 16۔ خواص خان ابھی مہارت کے ٹھکانے سے دور ہی تھا کہ مہارت کو اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی کہ شیر شاہ سوری کا سپہ سالار خواص خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے اس کے مسکن کا رخ کیے ہوئے ہے۔ اس اطلاع پر مہارت فوراً حرکت میں آیا۔ اپنے ٹھکانے اور اپنے مسکن سے اپنے لشکر کو لے کر وہ رات کی تاریکی میں ایک جگہ گات میں بیٹھ گیا، تاکہ جب خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کے مسکن کے قریب پہنچے تو گات سے نکل کر وہ اچانک خواص خان پر حملہ آور ہو اور اسے مار بگانے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری سمت خواص خان بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے مخبر ادھر ادھر پھیلائے ہوئے تھے، لیکن اس کے مخبر مہارت کی گات کا پتہ نہ چلا سکے۔ لہٰذا خواص خان جس وقت مہارت کے مسکن کے قریب آیا تو مہارت اچانک گات سے نکل کر خواص خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اس اچانک حملے نے خواص خان کی کئی صفیں ادھیڑ کر رکھ دی تھیں اور خواص خان کا لشکر درہمی برہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر ایسا لگتا تھا جیسے مہارت اچانک حملہ کر کے رات کی تاریکی میں اور اس کے لشکر کے لشکریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہو، لیکن خواص خان بھی یوں ہار ماننے والا نہ تھا۔ زندگی کا گرم سرد اس نے بھی دیکھ رکھا تھا۔ اس اچانک حملے نے گو اس کے لشکر کی کئی صفیں درہم برہم کر دی تھیں، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے سے مہارت نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ خواص خان شکست اٹھا کر بھاگنے کی فکر میں ہے، لہٰذا اس نے اور تیزی سے حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن اب خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ سنبھل چکا تھا اور پوری طرح اپنی دفاع کے لیے تیار تھا۔ رات کی تاریکی میں گمسان کا رن پڑا۔ مہارت بڑھ چڑھ کر حملے کرتا رہا، جبکہ خواص خان اپنی لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے اور ان کی صفوں کو مستحکم کرنے کے لیے دفاعی جنگ کرتا رہا۔ اس کے بعد خواص خان نے اپنے آپ کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے، تقدیر کو مات کرنے کے لیے، ترغیب عمل کو عروج دینے کے لیے ایک نئے عزم کا اظہار کر لیا تھا۔ اس اظہار کے ساتھ ہی اس نے اپنی بلند آواز میں تکبیریں بلند کرنا شروع کر دی۔ اس کے تکبیریں پکارنے پر اس کے لشکری بھی زور زور سے اللہ اکبر پکارنے لگے تھے، اور ان تکبیروں کے باعث میدان جنگ میں صبح کی گونجتی اذانوں کا سماع بند گیا تھا۔ تکبیر کی آوازیں سنسان یخ بستہ رات میں چیختی باغتی مچلتی لہروں کی طرح پھیلتی ہوئی خواص خان کے لشکریوں کے لہو پر چنگاریاں پھوٹنے کا عمل شروع کر چکی تھی، اور اسی رد عمل میں خواص خان دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترا۔ پھر وہ مہارت کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ مہارت، جو تھوڑی دیر پہلے تک اپنی فتح کو یقینی سمجھ رہا تھا، وہ خواص خان کے اس اچانک حملہ آور ہونے سے اس قدر بتکا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ خواص خان کے اچانک حملے سے اس نے یوں محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے بساط کی طرح زمین کھینچنا شروع کر دی ہو۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی خواص خان نے مہارت کے لشکر کی حالت دکھتے جلتے خوابوں کی چتا جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ اب خواص خان سامنے اور دائیں بائیں جانب سے مہارت پر حملے کرنے لگا تھا، جبکہ مہارت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ شاید وہ اپنے مسکن کے اندر گھس کر اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا، لیکن خواص خان بھی اس کی اس مکاری کو سمجھ چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی تھی، اور یہ تیزی اس قدر خونخوار تھی کہ جب تک پیچھے ہٹتے ہوئے مہارت اپنے مسکن کے قریب پہنچتا، اس وقت تک جنگ سے لے کر مہارت کے مسکن تک خواص خان نے مہارت کے لشکر کا آدھے سے زیادہ حصہ تہہ تیغ کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہارت فوراً پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ خواص خان نے آوازوں میں گھلی بد دعاؤں کی طرح مہارت کا تعاقب کیا، اور یہاں تک مہارت اپنے مسکن میں داخل ہوتا، خواص خان نے پھر اپنا رنگ دکھایا، اور جو لشکر مہارت کے ساتھ بھاگا تھا اس کا آدھا حصہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حفاظتی دستوں کو لے کر مہارت بڑی مشکل سے اپنے کوہستانی مسکن میں داخل ہوا، جبکہ خواص خان نے اپنے لشکر کو اس کے مسکن سے باہر ہی روک دیا تھا۔ خواص خان نے
اپنے لشکریوں کو اچانک حملے کے لیے چوکس رہنے کا حکم دے دیا تھا تاکہ مہارت پھر اگر مسکن سے نکل کر حملہ آور ہونے یا شب خون مارنے کی کوشش کرے تو اس سے نمٹا جا سکے۔ اب خواص خان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دن کی روشنی میں مسکن میں داخل ہوگا اور مہارت پر آخری ضرب لگائے گا۔ مہارت کے مسکن کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان کو رکے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کا ایک لشکری بھاگا ہوا خواص خان کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر، ایک بوڑھی ہندو عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس پر خواص خان نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور خدشات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، عورت کہیں جاسوس تو نہیں اور مہارت کے لیے کام تو نہیں کر رہی؟ وہ سپاہی بولا، نہیں امیر، ہم اس کا جائزہ لے چکے ہیں، وہ بیچاری کہتی ہے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ خواص خان نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ ساتھ ہی وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری مہارت کے مسکن میں نرمل نام کی اس ہندو خاتون کو لے کر آیا جسے گنگا کی خدمت پر مأمور کیا گیا تھا۔ جب نرمل کو خواص خان کے سامنے لایا گیا تو خواص خان نے بڑے احترام سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، دیکھ خاتون، میرا نام خواص خان ہے، میں نے سنا ہے کہ تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ نرمل بڑے پیار بڑی شفقت میں بولی، دیکھ بیٹے، میں تجھ سے ایک انتہائی اہم بات کہنا چاہتی ہوں۔ کیا تم کسی ایسی بیوہ کو جانتے ہو جو روہتاس کی ودوا آشرم میں رہتی تھی اور جس کا نام گیتا تھا؟ نرمل کے اس انکشاف پر خواص خان چونک پڑا اور پوچھا، خاتون، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں روہتاس کے ودوا آشرم کی گیتا کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بھی مجھے پہچانتی ہے۔ نرمل کہنے لگی، دیکھ بیٹے، اسی گیتا کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ خواص خان نے بدحواسی میں پوچھا، خاتون، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ گیتا کو میری کیسی ضرورت ہے؟ وہ تو روہتاس کے آشرم میں ہے۔ نرمل نے بڑی تفصیل کے ساتھ مہارت کے دونوں ساتھیوں کا روہتاس کے ودوا آشرم سے گیتا کا اغوا کرنا اور پھر اس مہارت کے مسکن میں لانے، مہارت کا گیتا سے شادی کرنے کی پیشکش کرنا اور گیتا کا انکار کر دینا اور مہارت کے سامنے خواص خان سے محبت کا اظہار، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سنا دی تھیں۔ نرمل جب خاموش ہوئی تب خواص خان نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، دیکھ خاتون، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے گیتا سے متعلق مجھے تفصیل بتائی۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ گیتا مجھے پسند کرتی ہے، لیکن تو نے آج اس کا انکشاف کر کے میری جولی میں ان گنت خوشیاں ڈال دی ہیں۔ گیتا واقعی اس قابل ہے کہ اسے زندگی کا ساتھی بنایا جائے اور وہ ایک دکھی اور ضرورت مند لڑکی ہے، پر یہ تو کہو کہ مہارت نے اسے روہتاس کے ودوا آشرم سے کیوں اغوا کرایا؟ نرمل کہنے لگی، دیکھ خواص خان بیٹے، گیتا بیچاری کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کی حسین ہے۔ اس کا جسم اتنا پرکشش ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مہارت نے اسے ودوا آشرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہیں دیکھ رکھا تھا۔ اس وقت سے وہ اس پر جان چڑکتا تھا اور اس سے شادی پر آمادہ تھا، لیکن گیتا اسے ٹکرا چکی تھی۔ دیکھ بیٹے، میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گیتا کو یہاں لا کر مہارت نے بند کر رکھا ہے اور اسے شادی پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن گیتا نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ شیر شاہ سوری کے سالار خواص خان کو ہی پسند کرتی ہے، اور یہ کہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک خواص خان کو ہی پسند کرتی رہے گی، اور اگر کسی نے زبردستی اس سے بیاہ کرنے کی کوشش کی تو ایسا وہ اس کی لاش پر ہی کرے گا۔ دیکھ بیٹے، میں تجھے مبارکباد دیتی ہوں کہ رات کی تاریکی میں تو نے مہارت کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کا ایک طرح سے صفایا کر کے رکھ دیا۔ اب اپنے بچے کچے دستوں کو لے کر مہارت مشرق کی طرف بھاگا ہے، اور وہ مشرق کی سمت سے کوہستانی سلسلے سے نکل کر کسی اور ٹھکانے کی طرف جائے گا۔ بیٹے، مشرق کی طرف بھاگتے ہوئے وہ گیتا کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ میرے تم سے التماس ہے کہ گیتا کو مہارت کی گرفت سے بچاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد نرمل جب خاموش ہوئی تب خواص خان نے اپنا فیصلہ دیا، دیکھ خاتون، جو کچھ تم نے کہا ہے اس میں مجھے سچائی کی بو آتی ہے۔ تیرا بڑھاپا دیکھتے ہوئے بھی میں اندازہ لگاتا ہوں کہ تو غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی ہوگی۔
اور جو کچھ تو نے گیتا سے متعلق تفصیل بتائی ہے وہ بھی قرین حقیقت ہے۔ اس کے باوجود احتیاط سے کام لیتے ہوئے میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر یہ دھوکے اور فریب پر مبنی ہوئی تو یاد رکھنا خاتون، تیری گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو لشکری نرمل کو لایا تھا اسے خواص خان نے حکم دیا کہ نرمل کو لشکر میں روک کر اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کے بعد خواص خان نے فوراً اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ وہیں رہنے دیا، دوسرے آدھے حصے کے لشکر کو لے کر وہ خود کوہستانی سلسلے کے مشرقی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ سارا علاقہ خواص خان کا دیکھا بالا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے شرقی حصے میں جا کر جو درہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا تھا، وہاں خواص خان نے اپنے لشکر کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصوں کو اس نے درے کے دائیں بائیں بٹھا دیا، جبکہ ایک حصے کے ساتھ وہ درے کے سامنے حصے میں رہا۔ دوسرے روز جس وقت مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا اور اندھیروں پر روشنی کی چادر پوری طرح پھیل چکی تھی، مہارت اپنے محافظ دستوں کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے نکلنے کے لیے جب میدانوں میں داخل ہونے والے دروں کے قریب آیا تو خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کھڑا ہوا۔ مہارت نے اپنے دستوں کو رک جانے کا اشارہ کیا اور ایک آدمی اس نے آگے بھیجا تاکہ معلوم کرے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس کی راہ کیوں روکے ہیں۔ اس کا ایک لشکری بھاگا آگے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور مہارت کو آ کر اس نے اطلاع دی کہ راہ روکنے والا خواص خان ہے اور وہ جنگ پر آمادہ ہے۔ مہارت نے اس وقت گیتا کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ جبکہ مہارت کے اس لشکری نے مہارت کو یہ اطلاع دی تو گیتا کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک خوشیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بھی پھیلی تھی۔ عین اسی موقع پر مہارت نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو میرے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں شیر شاہ سوری کے سالار خواص خان کو خود اس کی موت یہاں لے کر آئی ہے۔ یہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ میری راہ روک کھڑا ہوا ہے۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اس نے میرے تمام لشکر کا کام تمام کر دیا ہے اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ مسکن میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا ہوں۔ جس قدر ساتھی اس وقت اس کے ساتھ موجود ہیں، میرے پاس اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ مسلح جوان ہیں، لہٰذا درے کے قریب میں خواص خان کو بدترین شکست دے کر اس کی گردن کاٹ سکتا ہوں، اور اس طرح خواص خان کی موت کے بعد میں اپنی شکست کو فتح میں بدل سکتا ہوں۔ اس کے بعد مہارت نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اپنے گھوڑے پر سوار گنگا کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ گنگا، تو نیچے اتر جا اور کہیں محفوظ جگہ بیٹھ جا، میں اس خواص خان سے ٹکراتا ہوں۔ دیکھ، اس کوہستانی سلسلے کے درے میں اگر خواص خان مجھ پر غالب رہا تو تیری قسمت، تو خواص خان کے ساتھ چلی جانا، اور اگر میں نے اس لڑائی کے دوران خواص خان کی گردن کاٹ دی تو پھر تجھے ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا ساتھی بننا ہوگا۔ بس اب تو میرے گھوڑے سے نیچے اتر جا۔ گنگا نے مہارت کے اس فیصلے کو غنیمت جانا اور فوراً اس کے گھوڑے سے اتری، پھر وہ بھاگ کر دائیں طرف ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ مہارت اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تو احتیاطاً گنگا نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ اس پتھر سے نکل کر وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک بڑی چٹان کے اوپر بیٹھ گئی تھی تاکہ مہارت کو یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کہاں چھپی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اونچائی پر وہ دونوں کے لشکر کی جنگ کا نظارہ بھی کر سکے۔ مہارت یہ اندازہ لگاتی ہوئے کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ خواص خان کے ساتھ جو مسلح جوان ہیں وہ اس سے 10 گنا کم ہیں، لہٰذا وہ بڑے فخر، بڑے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے تاریکی کی اونچی اٹھتی دیواروں کی طرح آگے بڑھا، اور سازشی رات اور خونی رتوں کے غبار کی طرح اس نے خواص خان پر حملہ کر دیا تھا۔ ابھی یہ جنگ شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ درے کے دائیں جانب خواص خان نے جو اپنے لشکر کا ایک حصہ گات میں بٹھا رکھا تھا وہ اچانک نمودار ہوا، اور تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ ملزگی شاموں کے آصیب اور انجانے جذبوں کے سرسام کی طرح مہارت کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہارت پریشانی کا شکار ہوا تھا۔ وہ اندازہ بھی نہ لگا سکا کہ اس کی راہ روکتے ہوئے خواص خان نے دائیں بائیں گات میں بھی کوئی لشکری بٹھا رکھے ہوں گے۔ ابھی وہ اپنے ایک حصے کے لشکر کو پہلو کی طرف سے
حملہ آور ہونے والوں کے لیے علیحدہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ خواص خان کے لشکر کا تیسرا حصہ وقت کے خدوخال میں ریزہ ریزہ کر دینے والے عناصر کی طرح اپنی گاد سے نکلا اور اس نے بھی حملہ کر دیا تھا۔ اب مہارت کے لیے تین اطراف سے ایک لحاظ سے خونی طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سامنے کی طرف سے خود خواص خان اس کے لیے ناقابل برداشت ضربیں لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سے خواص خان کے دوسرے ساتھی مہارت کے پہلوؤں پر حملوں کی ابتدا کر چکے تھے۔ اس درے میں جنگ کوئی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ خواص خان نے اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے ساتھ مہارت اور اس کے ساتھیوں کو حروف غلط اور رسوائے شعار ہستی کی طرح مٹا کے رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں خواص خان نے نہ صرف یہ کہ مہارت کا کام تمام کر دیا تھا بلکہ اس کے سارے ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح مہارت جو شیر شاہ سوری کے علاقوں میں خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا، خواص خان نے پوری طرح اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مہارت اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد خواص خان گنگا کے لیے اب بڑا پریشان اور فکر مند تھا۔ اس نے اپنی لشکریوں کو وہیں روکا اور خود اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا تاکہ وہ گنگا کو تلاش کر سکے۔ اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا وہ تھوڑا ہی آگے گیا ہوگا کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر چٹان کے پیچھے چھپی ہوئی گنگا اٹھ کھڑی ہوئی۔ خواص خان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی طرح اپنے جسم کو سفید چادر میں ڈانپی ہوئی تھی اور چہرے پر بھی اس نے سفید رنگ کا نقاب ڈال رکھا تھا۔ چٹان کی اوٹ سے نکل کر گنگا بڑی تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر خواص خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ گنگا جب قریب آئی تو خواص خان اس سے والہانہ انداز میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گنگا پہلی ہی بول پڑی اور کہنے لگی، خواص خان میرے عزیز، میرے محترم، میں آپ کی انتہا درجے کی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس مہارت جیسے شیطان سے میری گل و خلاصی کروائی، ورنہ یہ نہ جانے میرا کیا حشر کرتا۔ خواص خان نے نرم اور پیار بری آواز میں کہا، دیکھ گیتا، وہ عورت جو مہارت کے مسکن میں تیرے ساتھ تھی اور جس کا نام نرمل ہے، اس نے مجھے تمہارے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے اور یہ مہارت تمہیں ودوا آشرم میں داخل ہونے سے پہلے پسند کرتا تھا اور اپنے آدمیوں کے ذریعے اس نے تمہیں آشرم سے اٹھایا اور یہاں اپنے مسکن میں منگا لیا۔ دیکھ گیتا، میں ایک لحاظ سے تیرا بڑا شکر گزار ہوں۔ گیتا نے فوراً پوچھا، کس لحاظ سے؟ خواص خان نے کسی قدر رک کر کہا، دیکھ گیتا، نہ تو غلط بیانی سے کام لینا، نہ مجھ سے کچھ چھپانا۔ نرمل نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، کیا یہ حقیقت ہے؟ گنگا کی گردن جھک گئی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی۔ اس کے بعد اس نے خواص خان کی طرف دیکھا اور استفہامیہ سے انداز میں اس نے پوچھا، اگر یہ سچ اور حقیقت ہو تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ خواص خان نے فوراً جواب دیا، سن گیتا، اگر یہ سچ اور حقیقت ہے تو پھر میرا رد عمل بھی یہ ہے کہ میں بھی تجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتا اور پسند کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب کہو، کیا یہ حقیقت ہے یا یہ صرف ایک خواب اور میری زندگی کا سراب ہے؟ گیتا کہنے لگی، نہیں خواص خان میرے محترم، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جسے میں نے زندگی میں ٹوٹ کر پیار کیا ہے۔ آپ پہلے جوان ہیں جسے میں دل کی گہرائیوں سے پریم کرتی ہوں، پریم کرتی رہوں گی۔ آپ مجھے اپنائیں یا نہ اپنائیں، میں اپنے دل و جان سے آپ کی پوجا کرتی رہوں گی۔ خواص خان نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر گنگا کے گداز اور نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر کہا، دیکھ گیتا، آج سے تو میری ہے۔ میں تم سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا۔ دیکھ گیتا، اب جب کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہیں، کیا تو اپنے چہرے سے نقاب نہ ہٹائے گی کہ میں تیرا مکھ، تیرا چہرہ دیکھ سکوں، تیری خوبصورتی، تیرے جمال، تیرے حسن سے لطف اندوز ہو سکوں؟ گنگا نے کسی قدر شرماتے لجاتی ہوئی کہا، خواص خان میرے محبوب، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ میں آپ کی ہوں اور ساری زندگی آپ کی رہوں گی، لیکن میں نے ایک کام کے سلسلے میں قسم اور سوگند کا رکھی ہے۔ جب وہ میرا کام ہو جائے گا اور میری وہ قسم اور سوگند پوری ہو جائے گی، اس وقت میں آپ کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں گی۔ میں نے قسم کا رکھی ہے کہ جب تک وہ میرا کام نہیں ہوتا، اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤں گی۔ لہٰذا مجھے امید ہے
کہ آپ مجھے میری قسم توڑنے پر مجبور نہیں کریں گے؟ جب میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے سامنے آؤں گی اور نقاب ہٹاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت آپ مجھے ناپسند نہیں کریں گے۔ خواص خان نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، دیکھ گیتا، اگر فی الحال اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹانا چاہتی اور تو نے کسی سلسلے میں نقاب رکھنے کی سوگند کھا رکھی ہے تو میں تیرا ساتھ دوں گا، اور تو یہ بتا کہ تو کہاں رہنا پسند کرے گی۔ دیکھ گیتا، میں نہیں چاہوں گا کہ اب تو روہتاس کے ودوا آشرم میں رہے۔ میری روہتاس میں ایک حویلی ہے، اگر تو چاہے تو میں وہاں تیرے قیام کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ گیتا خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگی، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی اس حویلی میں کیسے رہ سکوں گی، کیونکہ آپ تو اس وقت جنگوں میں مصروف ہیں۔ میں وہاں جب اکیلی رہوں گی تو جس طرح مہارت کے ساتھیوں نے مجھے ودوا آشرم سے اٹھا لیا تھا، اس طرح اگر آپ کی حویلی سے بھی مجھے کسی نے اٹھانا چاہا تو میں کیسے دفاع کروں گی؟ یہاں تو آپ میری مدد کو بر وقت پہنچ گئے اور مہارت مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، ورنہ وہ بدبخت شیطان میری عزت میری عصمت کے درپے تھا۔ خواص خان نے تھوڑی دیر کی سوچے بچار کے بعد پوچھا، گیتا، اگر تم روہتاس میں میری حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تو خود ہی بتاؤ تم کہاں رہنا پسند کرو گی؟ گنگا کہنے لگی، مجھے آپ کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں میں آپ کی زیر حفاظت رہوں۔ اسیر خواص خان کہنے لگا، پھر ایسی جگہ تو جنگ کے دوران میرا خیمہ جس میں تم قیام کر سکتی ہو۔ اس کے جواب میں گنگا گردن کو خم کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا خیمہ میرے لیے بہترین اور محفوظ ترین قیام گاہ ہے، لیکن فی الحال میں آپ کے خیمے میں مستقل قیام نہیں کر سکتی۔ ایسا صرف آپ سے شادی کے بعد ہی کر سکتی ہوں۔ اگر میں اس حالت میں آپ کے خیمے میں قیام کرتی ہوں تو لوگ میرے اور آپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری نسبت سے آپ کی ذات پر کوئی حرف آئے۔ پریشانی کے عالم میں خواص خان نے پھر پوچھا، اس کے علاوہ پھر میں تمہارے قیام کا کہاں بندوبست کر سکتا ہوں؟ گنگا نے پھر مشورہ دیا، جنگ کے دوران شیر شاہ سوری بھی تو اپنے حرم کی عورتوں کو ایک ساتھ رکھتا ہوگا، دیگر سالاروں کی عورتیں بھی ان کے ساتھ رہتی ہوں گی۔ خواص خان کہنے لگا، یقیناً رہتی ہیں، بلکہ شیر شاہ سوری کے اہل خانہ جنگ میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے لیے پڑاؤ کے اندر کچھ خیمے متعین کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر گنگا جٹ بولی اور کہنے لگی، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بھی انہی زنانہ خیموں میں قیام کروں؟ وہ بوڑھی خاتون جس کا نام نرمل ہے اور جو میرے متعلق آپ کو اطلاع دینے گئی تھی، وہ ان زنانہ خیموں میں میرے ساتھ رہے گی۔ وہ میری بہترین ساتھی اور خدمتگار ثابت ہو سکتی ہے، اور ضرورت کے وقت وہ میرے اور آپ کے درمیان قاصد کا کام بھی سر انجام دے سکتی ہے، کیونکہ زنانہ خیموں میں رہتے ہوئے میرا جب جی چاہے گا میں آپ سے مل بھی سکوں گی۔ خواص خان نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، دیکھ گیتا، مجھے تمہاری یہ تجویز منظور ہے۔ لشکر کے زنانہ خیموں میں تمہارے اور نرمل کے قیام کا بندوبست کروں گا، اور اب آؤ چلیں یہاں سے کوچ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان نے جنگ میں مرنے والے مہارت کے ساتھیوں کے ایک گھوڑے پر گنگا کو بٹھایا، اور دشمن کے سارے گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتا ہوا خواص خان واپس اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے حصے کو بھی خواص خان کی کارگزاری کی خبر ہو چکی تھی، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ خواص خان نے مہارت کی راہ روکتے ہوئے مہارت کا کام تمام کر دیا ہے۔ لہذا جو ہی خواص خان اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے پاس گیا، انہوں نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور بہترین انداز میں خواص خان کا استقبال کیا۔ اپنے لشکر کے دوسرے حصے میں آ کر خواص خان نے ایک لشکری سے کہا کہ وہ بوڑھی نرمل کو بلائے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی نرمل کو خواص خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت گنگا بھی خواص خان کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ پھر خواص خان نے نرمل کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ خاتون، میں تیرا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تو نے گیتا سے متعلق مجھے بر وقت اطلاع دی۔ دیکھ، میں گیتا کو اپنے ساتھ لشکر میں لے جا رہا ہوں۔ یہ لشکر کے زنانہ خیموں میں قیام کرے گی۔ کیا تو بھی گیتا کے ساتھ چلے گی اور وہاں قیام کرے گی؟ گیتا کی یہ خواہش ہے کہ نرمل اس کے ساتھ چلے اور اس کے ساتھ قیام کرے۔ نرمل نے جٹ کہا کہ اگر ایسا ہو تو میں اسے اپنی خوش قسمتی خیال کروں گی۔ نرمل کے اس جواب پر گیتا ہی نہیں، خواص خان بھی خوش ہو گیا تھا۔
پھر خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے کے اندر مہارت کے مسکن میں داخل ہوا۔ مسکن کی ہر چیز اس نے سمیٹی، پھر اپنے لشکر کے ساتھ واپس شیر شاہ سوری سے جام ملنے کے لیے کوچ کر گیا تھا۔